آیت نمبر 160۔ اے مسلمانوں دیکھو، اگر اللہ تمہاری مدد کریں گے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد؟ اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کریں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نصرت کب کرتے ہیں۔ اس کا جواب بھی قرآن میں ہی ہے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ تم دین کی نصرت کرو، اور کوئی انسان دین کی نصرت کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہاں پہ ایک کانسیپٹ جو ہمیں دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ عام لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دین کو سپورٹ کریں گے، نصرت کریں گے تو ہم کیا کر لیں؟ ہم صدقہ کر دیں، عمارت بنا دیں، مسجد بنا دیں، چندہ دے دیں، تو گویا کہ ہم نے دین کی نصرت کر لی ہے۔ لیکن علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ سب کچھ کر لینا ہی دین کی نصرت نہیں ہوتی، بلکہ ان اداروں کو آباد بھی کرنا ہوتا ہے، اور ان کو بہترین انداز سے چلانے کے لیے کچھ کردار چاہیے ہوتے ہیں، رویے چاہیے ہوتے ہیں، قابل لوگ چاہیے ہوتے ہیں، ذہن چاہیے ہوتے ہیں، تب کہیں جا کے یہ ادارے مضبوط ہوتے ہیں، تو پھر جا کے صحیح معنوں میں جو ہے وہ دین کی نصرت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم صرف یہ کہہ کے کہ ہم چندہ دے دیں گے، سپورٹ کر دیں گے، زکوٰۃ دے دیں گے، اور پھر ہم اپنی ذمہ داری سے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے ادارہ بن گیا، مسجد بن گئی، اب مسجد میں آئے گا کون؟ اس کو آباد کون کرے گا؟ اداروں میں آگے پڑھے گا کون؟ اگر آپ تفسیر کسی کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں، مگر تفسیر پڑھنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ تو دین کی نصرت کا مکمل کانسیپٹ کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی بھی دینی پڑے گی، اپنی خواہشات کی قربانی بھی دینی پڑے گی، اپنا وقت بھی دینا پڑے گا، اپنی صلاحیت بھی دینی پڑے گی، پھر کہیں جا کے دین کی صحیح نصرت ہوگی۔ اور جب انسان ایسی نصرت کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نصرت آتی ہے۔ بہت غور طلب بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کیا دیا تھا؟ کیا نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ ادارے بنا لیے تھے؟ صحابہ کرام نے بہت زیادہ کوئی ادارے مسجدیں بنا لی تھیں؟ انہوں نے اپنی زندگی دی تھی، قربانیاں دی تھیں، انہوں نے اپنی خواہشات کو قربان کیا تھا، اپنے رشتوں کو چھوڑا تھا۔ یہ دراصل میں ان کی نصرت تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کی طرف زبردست نصرت آئی۔ پھر جب انسان کی طرف سے ایسی بھرپور کوشش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصرت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نصرت پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ لفظ غالب جو ہے یہ غین لام با سے ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت گھنا ہونا۔ جب کسی درخت کی شاخیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور اتنی گھنی ہو جاتی ہیں کہ درختوں کی شاخیں آپس میں پھنسنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے سائے بہت گھنے ہو جاتے ہیں، تو اس کو غلبہ کہا جاتا ہے۔ شیر کی موٹی گردن کو بھی غلب کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنی موٹی ہوتی ہے کہ کوئی جانور جو ہے وہ اس کو توڑ نہیں سکتا، اس پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ تیسرا معنی غلبہ کا بیان کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کا اتنا مضبوط ہونا کہ کوئی اس کو کاٹ نہ سکے، توڑ نہ سکے، بلکہ جو کوئی اس کو کاٹنا یا توڑنا چاہے وہ خود کٹ جائے اور خود ٹوٹ جائے۔ پھر اس لفظ غلب کے اندر جو چوتھا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جذبات کا آپ کے اوپر غالب آ جانا، یعنی کہ غلبہ جو ہوتا ہے محض فزیکل نہیں ہوتا، یہ صرف ظاہری لحاظ سے نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ اپنے جذبات سے بھی بہت مغلوب ہو جاتا ہے، تو بہت زیادہ جذبات کو بھی جو ہے وہ غلب کہا جاتا ہے۔ اب بہت خوبصورت بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ دین کی نصرت کرنے والے ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آتی ہے تو نہ کہ یہ صرف ظاہری طور پہ کوئی ان پہ غلبہ نہیں حاصل کر سکتا، کوئی ان کی کوششوں کی کاٹ نہیں کر سکتا، کوئی ان کو ناکام نہیں کر سکتا، بلکہ جذباتی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ کوئی ان کے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فزیکلی طور پہ بھی ہم کسی دشمن سے، کسی مخالف سے مغلوب ہو جاتے ہیں، کوئی ہمارے کام کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن بعض اوقات کوئی دوسرا نہ بھی یہ کام کرے تو ہمارے اپنے اندر کے جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے ہی ہارنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ہم پہ غالب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ بڑی خوبصورت بات یہ کہی جا رہی ہے کہ صرف نصرت سے یہ نہیں کہ آپ کو ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے، بلکہ باطنی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کی زبردست مدد ملتی ہے، جس کی بہترین مثال ہمیں نوح علیہ السلام کی دعا میں نظر آتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ربی انی مغلوب فانتصر۔ آپ 950 سال تک دعوت دے رہے ہیں مگر کبھی آپ نے یہ دعا نہیں مانگی، لیکن جب فائنلی آپ نے یہ دعا مانگی تو تب جب آپ ان کے رویوں سے بہت دل برداشتہ ہو گئے، جب آپ کو شدید دکھ پہنچا۔ ایک واقعہ بھی جو بیان کیا جاتا ہے کہ جب ایک باپ نے اپنے بیٹے کو جس کو اپنے کندھے کے اوپر سوار کر کے وہ لے کے جا رہا تھا، نوح علیہ السلام کو دیکھتے ہی کہا کہ دیکھو یہ بندہ پاگل اور دیوانہ ہے، جاؤ جا کے اس کو مار کر آؤ۔
تو تب آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نسل در نسل یہ معاملہ چلتا رہے گا، ہر نسل آنے والی نسل کو یہی بات کہتی ہے کہ یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے اور اس کو مارنا ہے۔ تو تب وہ اس رویے سے جب مغلوب ہو گئے، اندر کے جذبات سے، دکھ سے جب مغلوب ہو گئے، تو آپ نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے میرے رب، اب میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب مجھے آپ کی باہر سے نصرت چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر نصرت جو ہے وہ سیلاب کے ذریعے کی گئی تھی۔ تو ایک کانسیپٹ جو بہت خوبصورت دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جب اللہ کی نصرت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اندر کی پاور بھی دے دیتے ہیں، جذباتی لحاظ سے بھی انسان کو بہت مضبوط کر دیتے ہیں۔ ورنہ ہم یہ دیکھ لیں کہ دین کا کام کرنا نہ پہلے آسان تھا نہ آج آسان ہے۔ ایون یہ کہ دین کا سمجھنا اور پڑھنا بھی جو ہے وہ اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ ہمیں لوگوں کے بہت سارے رویے اور مخالفتیں جو ہیں وہ ظاہری طور پہ بھی دیکھنی پڑتی ہیں، اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اندر سے بھی توڑ دیتی ہیں، ہمیں اندر سے شکست دے دیتی ہیں، ہم اندر سے جو ہے وہ ہار مان لیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ بڑی پیاری بات یہ کہی گئی ہے کہ جو دین کے لیے سچی ایفرٹ کرے گا، اللہ اسے بہت مضبوط کر دیں گے۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، تو یہاں پہ لفظ جو ہے وہ یخذلکم آ رہا ہے۔ خذول عربی زبان میں کہا جاتا ہے ایسے دوست کو جو کہ عام حالات میں تو آپ کا دوست ہوتا ہے، مگر جب مشکل وقت آتا ہے، ضرورت پڑتی ہے، تو وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں شیطان کے لیے آیا ہے کہ شیطان انسان کا خذول ہے، یعنی کہ وہ عین مشکل وقت میں انسان کا جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی، جب انسان یہ کہے گا کہ شیطان نے مجھ سے یہ سب کچھ کروایا، تو وہ یہ کہہ کے اس کا ساتھ چھوڑ دے گا کہ میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا، میں نے ہاتھ پکڑ کے عمل تو نہیں کروایا تھا۔ تو عین وقت پہ ساتھ چھوڑ دینے والے کو خذول کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو بہت اہم بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک خذول کا ہونا اور دوسرا نصرت کا ہونا۔ نصرت ایسی مدد ہوتی ہے جو انسان کو تب چاہیے ہوتی ہے جب وہ اپنی زندگی کے سب سے مشکل وقت سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہ ہر طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی میری کوئی مدد کرنے والا ہو۔ اور نصرہ کہا ہی جاتا ہے کہ وادی میں آنے والے وہ راستے جہاں سے پانی کسی دوسری جگہ سے آپ کی وادی میں داخل ہوتا ہے تو وہ پانی آپ کی زندگی بن جاتا ہے۔ کوئی آرمی کسی دشمن کے ساتھ لڑ رہی ہو، اس کے اکثر بندے مر جائیں، تو عین اس وقت میں پیچھے سے فوج کا آ جانا، کمک کا آ جانا، یہ اس آرمی کو سٹرونگ کر دیتا ہے۔ تو ایسی شدید ضرورت میں کسی مدد کا آنا نصرت کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی انسان کو ایسی ضرورت پڑے کہ جب وہ اپنی زندگی کے انتہائی مشکل وقت میں ہو اور اللہ تعالیٰ اگر اس وقت میں اس کا ساتھ نہ دے، تو پھر کون ہے جو کہ اس انسان کی مدد کر سکتا ہے؟ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں بہت سارے وقت اور حالات ایسے آتے ہیں کہ جب ماں باپ بھی بے بس ہو جاتے ہیں، اولاد بھی بے بس ہو جاتی ہے، دوست احباب بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، انسان کو شدید ضرورت ہوتی ہے کسی غیبی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نہ اس وقت مدد کریں تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ پھر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے توکل کو بڑے خلاف معمول انداز میں بیان کیا ہے۔ ترتیب یہ بھی ہو سکتی تھی کہ ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، مگر یہاں بے اللہ کا لفظ پہلے آ رہا ہے، تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ یہ خلاف معمول انداز کیوں اپنایا گیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے عقل پرست لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ ہمارا آئیڈیا تھا، ہمارا کانسیپٹ تھا، ہماری محنت تھی، ہمارا پلان تھا۔ تو یہاں پہ ان سب باتوں کی نفی کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق نہ ہو، اس کی ذات پہ بھروسہ نہ ہو، تو پھر کوئی آئیڈیا کام نہیں کرتا، کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ کلک نہیں کرتا ہے۔ انسان کی سب محنتیں جو ہیں وہ بعض اوقات ضائع چلی جاتی ہیں۔ ہم دنیا میں بہت سارے ایسے ادارے دیکھتے ہیں، جماعتیں دیکھتے ہیں، تحریکیں دیکھتے ہیں، عبادت گاہیں دیکھتے ہیں کہ جو کہ بظاہر بڑی کامیاب نظر آتی ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہیں، اور اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کی نظر جو ہے وہ صرف ظاہر کے اسباب کے اوپر ہوتی ہے، جبکہ توکل جو ہوتا ہے وہاں پہ نظر نہیں آتا۔ جبکہ ہم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ تمام ذرائع، اسباب، وسائل کچھ بھی نہیں تھا، سارا معاشرہ، سوسائٹی ان کے خلاف تھی، مگر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ ایسا تھا کہ ایک کمزور جماعت جو ہے وہ اتنے بڑے دشمن کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ 313,000 پہ کیسے غالب آ جاتے ہیں، احد میں 3,000 کے اوپر کیسے غالب آ جاتے ہیں؟ تو خلاف معمول قسم کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جب تک بھروسہ نہیں ہوتا، انسان اس وقت تک کچھ بھی نہیں کر سکتا۔